والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام دو طرح کا ہے. ایک تکوینی نظام اور ایک تشریعی نظام. تکوینی نظام کا تعلق دنیا کے ظاہری چیزوں سے ہے. تشریعی نظام کا تعلق اللہ کے حکموں سے ہے. جتنا بندہ اللہ کے حکموں کا تابعدار بنے گا اتنا ہی اللہ تعالی دنیا کے نظام کو بہتر بنائیں گے. جتنا بندہ اللہ کے احکام سے دور ہوگا اتنا تکوینی نظام بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. یہ اصول ہے اعمالکم اموالکم. اس حدیث میں اسی بات کو سمجھائی گئی، بتائی گئی. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے. ظلم ہم پر اس وقت ہوگا جب ہم دین پر ظلم کریں گے. دین پر جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ بندہ ظلم کا شکار ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ فوراً بندہ توبہ کر لے. لیکن ہم انتظار کرتے ہیں اور بڑی تکلیف کا. چھوٹی تکلیف پر توبہ نہیں کرتے، چھوٹی مصیبت پر توبہ نہیں کرتے، چھوٹے حالات پر توبہ نہیں کرتے، بلکہ چھوٹی تکلیف جب آتی ہے اس وقت ہم اسے توجہ دیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑی تکلیف دیتے ہیں. اب بندہ توجہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ہم اس وقت بھی متوجہ نہیں ہوتے. پھر اور بڑی دیتے ہیں، ہم اس وقت بھی متوجہ نہیں ہوتے. ہم اس سے بڑی جب آتی ہیں تب متوجہ ہوتے ہیں. یہ ہماری عادت پڑ گئی. چھوٹی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دیے لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کر لیں، لیکن رجوع کرنے کو تیار نہیں. رجوع ہی نہیں ہوتا. ہمارے اسلاف و اکابر کہتے ہیں جس وقت سر میں درد آئے اسی وقت توبہ کر لو. چھوٹی تکلیف فوراً توبہ کر لو. ناک بہنے لگے توبہ کر لو. کان میں درد آئے توبہ کر لو. داڑھ میں درد آئے توبہ کر لو. انتظار مت کرو بڑی مصیبت کا. یہ احساس ہر ایمان والے کے اندر پیدا ہونی چاہیے.
کہ اللہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہم لوگ چھوٹی تکلیفوں پر اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کیے تو اللہ نہ کرے ہمیں سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹیپ لے گا۔ نیکسٹ اسٹیپ اب سدھرتا کہ نہیں سدھرتا؟ جیسے فرعون کب سدھرا؟ ڈوبتے وقت۔ فرعون کب سدھرا؟ ڈوبتے وقت۔ اس سے پہلے سدھر جاتا تو، لیکن وہ ایسا سدھرنے والا نہیں، جب ڈوب رہا تھا تب سدھرا۔ یہ اس کی حماقت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں، جس وقت ڈوبیں گے تب توبہ کریں گے، جس وقت ڈوبیں گے تب استغفار کریں گے، جس وقت ڈوبیں گے تب سکرات میں توبہ کرنے والے بھی ہیں۔ ان اللہ لا يقبل توبۃ عبدہ، اللہ تعالی کسی بندے کی توبہ اس وقت قبول نہیں کرتا جب غرغرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان اللہ يقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، یہ حدیث پاک میں غرغرہ یعنی سکرات تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اب توبہ کرو، اب توبہ کرو، اب توبہ کرو، لیکن سکرات تک توبہ نہیں کرتا۔ ارے توبہ کر لو، کیوں نہیں کرتے توبہ؟ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی ہمارا کام تو ہر ایک کے اندر احساس بیدار کرنے کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ احساس بیدار کرو، گناہوں کا احساس، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ کرنا کیا چاہیے؟ فوراً توبہ کرو۔ لیکن ہم انتظار کرتے ہیں، ابھی کیا توبہ، ابھی توبہ کی کیا جلدی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس استغفروا ربکم انی استغفر فی اليوم 70 مرہ، اے لوگوں توبہ کرو، میں تو روزانہ 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور ہم جب توبہ کرو کہتے ہیں کوئی یوں سمجھتے ہم نے کیا گناہ کیا توبہ کرنے کو؟ ہر ایک میں نے کیا گناہ کیا توبہ کرنے کو؟ میں نے کیا گناہ کیا توبہ کرنے کو؟ میں نے کون سی غلطی کر دی کہ آپ مجھ سے توبہ کرو کہہ رہے ہیں؟ کیوں کروں توبہ؟ توبہ کیوں کروں؟ لوگ توبہ سے توبہ کر لیتے ہیں، ہم توبہ ہی نہیں کریں گے۔ توبہ کرو بھائی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ تو کہتے توبہ کرو۔ توبہ کیا چیز ہے؟ گناہ کا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گویا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مثال دی گئی، یہ گناہ ہے پنسل کی لکیر کی طرح، اس کو ہلکا سا ربڑ چلاؤ مٹ جائے۔ یہ گناہ ہے پین کی لکیر کی طرح، اسے ذرا مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یہ گناہ ہے ایسا جو پرماننٹ مارکر سے جس طرح لکیر ڈالی جاتی ہے، اسے بہت مشقت کرنی پڑے، وہ مٹتا ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے تو گناہ، مختصر توبہ کرو اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی غلطی، اس سے تھوڑا سا بڑا ہوا تو ذرا توبہ میں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے پڑتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ گہرا گناہ اور مزید متوجہ ہونے پڑتا ہے، اس سے گہرا گناہ اور مزید متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ تو ہمارے گناہ کتنے گہرے؟ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، جددوا ایمانکم بقولی لا الہ الا اللہ، 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ میں غور کرو، اپنی ذات میں غور کرو
خود پتا چلے گا میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ پھر آدمی اپنے گناہ کو سوچے گا اور اپنے گناہ کے بارے میں فکر کرے گا، ارے میں اتنا بڑا گنہگار ہوں۔ آج تک کوئی پینے کا پانی گندے نالی سے آنے والا پانی پیا ہے؟ نہیں۔ پینے کے پانی کا زیادہ ہم احتیاط کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ پانی میں جانور منہ ڈال دے، یہ پانی میں کتا منہ ڈال دے، یہ پانی میں دیگر تمام موذی جانور پڑ جائے، پاک رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو پینے کا پانی ہے بھائی، پینے کے پانی کا بڑا احتیاط کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، راستہ اگر گندا ہو پانی پینے کو تیار نہیں، راستے اگر گندے ہوں اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ نظر گندی، کان گندے، سوچ گندا، فکریں گندی، جذبات گندے، خیالات گندے، زبان گندی، اور اللہ کی رحمت، پاک رحمت اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتی ہے، لیکن متوجہ ہوگی کیسے؟ سب گندے ہیں۔ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ دل کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، وہ نور تمام گناہوں کی نشاندہی کرے گا۔ نور تمام گناہوں کی نشاندہی کرے گا۔ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے بیت الخلاء میں ہمیشہ روشنی رکھا کرو، بیت الخلاء میں ہمیشہ روشنی رکھا کرو۔ روشنی اگر روشنی رہے گی تو پتہ چلے گا کہاں کہاں گندگی ہے۔ اور بیت الخلاء کو ہم لوگ نائٹ لیمپ لگا دیے، جیسے بیت الخلاء میں اکثر دیکھا گیا رات کو سونے کی لائٹ بیت الخلاء میں لگا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ارے بیت الخلاء میں بیٹھ کر پیشاب کرتے وقت چھینٹے جو اڑ رہے ہیں، وہ چھینٹے جس پانی سے ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی میں اڑتے رہیں گے، اور ہم نے توجہ ہی نہیں دی، اسی پانی سے اڑا کر ہم نے طہارت حاصل کر لی۔ کیونکہ طہارت ہوگی، طہارت ہوگی، طہارت خانہ، پاکی حاصل کرنے کی جگہ، وہ جگہ گندی ہے۔ کیوں؟ اس میں کتنی گندگی ہے پتہ ہی نہیں۔ اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب سے پہلے وہ نور اپنے اندر پیدا کریں جو نور ہمیں گناہوں کی نشاندہی کرے، نور بتائیں تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ، اسی کو نور ایمان کہتے ہیں۔ اسی کیا کہتے ہیں؟ نور ایمان۔ ایمان 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 بار بار دعوت میں سنتے کہ نہیں سنتے؟ ایمان تو ہے، بلب تو ہے، بلب میں روشنی نہیں، بلب کا وجود کافی نہیں ہے روشن ہونے کے لیے، بلب ہو روشن ہو، بلب ہے روشنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بلب کے ساتھ بجلی کی کنیکشن نہیں ہے، یا کنیکشن ہے بلب فیوز اڑ گئی، وہ صحیح نہیں ہے، خراب ہو گئے، وہ کیا کرنا؟ اسے اٹھا کر پھینکو، جو بلب روشنی دے اسے لگاؤ، نتیجہ کیا ہوگا؟ بلب آپ کو روشنی دے گی، تمام اطراف روشن ہوں گے۔ ایمان ہے، ایمان کے اندر نور نہیں، ایمان کے اندر کشش نہیں، ایمان کے اندر احساس نہیں، ایمان مردہ ہو گیا۔ نتیجہ ایمان مردہ ہوتا ہے تو ہم بھی مردے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس ایمان کو جلا بخشو، اس ایمان کو نور بخشو، اس ایمان کو حرکت، کیفیت، اس کے اندر ہر طرح کی قوت پیدا کرو۔ پھر وہ ایمان کیا کرے گا؟ وہ ایمان بتائے گا دیکھ تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ غلطی ہے، تیری یہ غلطی ہے۔ اب ہم جب دعا میں بیٹھیں گے، یا اللہ میں نے کل جو کاروبار کیا
اس میں نے جھوٹ بولا، مانا کہ بھی سچ سے بھی کام ہو سکتا تھا، ہاں وہاں میں نے کہا نہیں، یہ چیز بہت پاک ہے، حالانکہ میں جانتا ہوں یہ چیز بہت پاک نہیں ہے۔ میں جب کاروبار کر رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے، اور وہ لے جا کر میں نے میرے بچوں کو کھلایا، جھوٹ سے کمایا ہوا مال بچے کھائے، جھوٹے بن گئے، اور بچے امی ابا سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ جھوٹ سے کمایا ہوا مال جھوٹ کو پیدا کرے گا، سچ سے کمایا ہوا مال سچ کو پیدا کرے گا، حلال سے کمایا ہوا مال حلال کو پیدا کرے گا، حرام سے کمایا ہوا مال حرام کو پیدا کرے گا۔ معصیت، گناہوں سے کمایا ہوا مال گناہ کے جذبات کو ابھارے گا۔ نیکی، خیر، سچائی، عفت، عزت، شرافت سے کمایا ہوا مال ہر بندہ جو بھی کھائے گا عزت و شرافت، کرامت و اعزاز اس کے اندر پیدا ہوگا۔ جیسی مٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، یہ اصول بتایا، اور ہمیں کوئی تمیز نہیں، ہر چھ آیت در گھسیٹ، عام باشد یا کبھی، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، حرام خور عمرے کو جا رہا ہے۔ اب اس کے لبیک کو اللہ سن رہا ہے، اچھا جناب حرام خور تشریف لائے ہیں عمرے میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک بس اس کے لبیک اس کے منہ پہ پھینک کے مارو، تیرا آنا منظور نہیں ہے۔ جاہل تو آتا کیوں؟ تیری آنے کیا ضرورت؟ گندی زبان سے لبیک اللہ کو سننا پسند نہیں، کیوں؟ اس نے گندگی کھا کر بول رہا ہے لبیک، ہم کہتے نہیں۔ علماء نے خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد آؤ زینت اختیار کر کے آیا کرو، زینت۔ اب علماء فرماتے ہیں جب زینت اختیار کر کے آیا کرو کیا مطلب؟ مسواک کرو، اچھی طرح مسواک، بدبو نہیں ہونی چاہیے، اگر بدبو ہو تو پاس والے کہیں گے بھائی نماز میں آپ آ گئے ہیں اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ آپ نے بیڑی پی کر کلی نہیں کی۔ بیڑی پی کر، لوگ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ نہیں، سب کو بیڑی بیت الخلاء میں یاد آتی ہے، بیت الخلاء کو بیڑی کا سنڈاس بنا دیا لوگوں نے، کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت جب تک ہم گھسیٹتے نہیں تب تک وہ اترتا نہیں۔ یہ کیا گندی بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا گندی بات ہوئی؟ ارے اللہ کے بندو، اطباء سے پوچھو، ڈاکٹروں سے پوچھو، ڈاکٹر بتاتے ہیں بیت الخلاء میں بیڑی پینے سے کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ میں تمہاری محبوبہ کو گالی نہیں دیتا، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیا ہماری بیوی کو بولے تو بیوی کو بولے سکا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں آپ ہماری بیوی کو اگر بولے تو کسے بولے جیسا، ہم بیوی کو برداشت کر لیں گے لیکن بیوی کو، جیسے خان صاحب تھے ان کو کسی نے پریشان کیا، کہا اس کا بستر اٹھا کر پھینکا، وہ خاموش، اس کے دستر اٹھا کر پھینکا، وہ خاموش، اس کے ایک ایک سامان اٹھا کر پھینکا، وہ خاموش، جس وقت چائے کی کیٹلی اٹھا کر پھینکنے لگے کہا خبردار، اگر اسے پھینکو گے جنگ واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھئی یہ تو کیٹلی ہماری محبوبہ ہے، اسے پھینکو گے تو چائے کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم بیڑی کی توہین اور کرتے کیا وہاں؟ آپ جو حرکت وہاں کرتے ہو بیمار ہو جاؤ گے، نہیں کلی کرو منہ،
صاف کرو، خوشبو لگاؤ، آؤ، تاکہ نمازی پریشان نہ ہو۔ اب اندازہ لگاؤ جب بدبو سے نمازی پریشان ہو رہے ہیں، کیا اس بدبو سے فرشتے قریب آئیں گے؟ اسی طرح گناہ کی بدبو سے فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب جھوٹ کوئی بندہ بولتا ہے، اس کے جھوٹ سے اتنی خطرناک بدبو نکلتی ہے، فرشتے 70 کوس دور بھاگ جاتے ہیں۔ کتنا گندا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ ایسی زبان سے ہم لبیک بولے اللہ کو، ارے کیسی گندا انسان لبیک، لا حول ولا قوہ۔ کرنا کیا چاہیے؟ جانے سے پہلے فرائض عمرہ، فرائض عمرہ جیسے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کے باہر کے شرائط، نماز کے اندر کے شرائط، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ویسے عمرے کے شرائط کیا ہیں؟ عمرے کا طریقہ لوگ بیان کرتے ہیں، شرائط بیان نہیں کرتے۔ عمرے کا طریقہ لوگ بیان کرتے ہیں، کیا نہیں بیان کرتے؟ شرائط بیان نہیں کرتے۔ شرائط میں پہلی شرط حلال مال کا ہونا۔ حرام مال کے ساتھ 100 بار عمرہ کر لو، اللہ کے یہاں تمہارا عمرہ مردود ہے، منہ پہ پھینک کے اللہ مار دیں گے۔ حلال کمائی میں جاؤ عمرے کو، حلال کمائی میں جاؤ حج کو۔ حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ایک آدمی یرفع یداہ الی السماء فیقول یا رب یا رب یا رب، عرفات کے میدان میں آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، صحابہ اس انسان کی دعا کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ حضور یہ انسان بڑا شریف ہے، یہ جو دعا کر رہا ہے اللہ کے یہاں یہ دعا ضرور قبول ہوگی، بڑا عزت دار انسان ہے، بہت خوف و خشیت والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، انا یستجاب۔ جس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، پہننا حرام ہو، کپڑا حرام ہو، تو فرمایا اس کی دعا اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ تم کیا کہتے اس کی دعا قبول کرے گا؟ اللہ نہیں قبول کرے گا۔ تو فرائض عمرہ، پاک مال لے کر لبیک کہو، پھر دیکھنا پاک مال سے عمرہ کرنے والا یقیناً زندگی بدلی ہوئی واپس آئے گا۔ 10 عمرہ کر کے بھی تم کتے کی دم کی طرح ہو، تمہارے اندر رب ذوالجلال کا خوف پیدا نہیں ہوا، کعبۃ اللہ دیکھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی محبت پیدا نہیں ہوئی، سرکار کے روضے پر سلام کہنے کے باوجود، تو اس کا مطلب کیا؟ تمہارا لبیک بھی مردود ہے، تمہارا سلام بھی مردود ہے، ناٹ ایکسپٹڈ، ریجیکٹڈ۔ اپلیکیشن تم نے ڈالا ضرور، ریجیکٹڈ، اپلیکیشن ڈالا ریجیکٹڈ، اپلیکیشن ڈالا ریجیکٹڈ، اپلیکیشن ڈالا ریجیکٹڈ۔ اسے کہتے ہیں جاؤ ضرور، لیکن ایسا جاؤ کہ تم لبیک کہو تو اللہ کہ آ جاؤ۔ جیسے ہم مہمان، جیسے ہمارے یہاں مہمان، اجی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں بھیا؟ جی ہاں میں، آپ خیریت سے؟ جی اجی میں، ارے کب آ رہے ہو؟ کب آ رہے ہو؟ ہم کل آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم انتظام کریں گے، آ جاؤ۔ کون کون آ رہے ہیں؟ آپ اکیلے آ رہے ہیں؟ نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ۔ بہت اچھا بہت اچھا، کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے؟ اجی 5 جا رہے ہیں۔ 5 دن کیوں بھائی، 10 دن رہو۔ استقبال، وہ آیا، بڑا اکرام و اعزاز ہو رہا ہے، اس کی تمام ضروریات مہمان کی پورا کریں۔ حالانکہ مہمان نوازی تو 3 دن کے لیے ہے، مہمان نوازی 3 دن۔ اب یہاں اور ایک مہمان ہے، جی آ رہے ہیں۔ کون؟ جی آپ کا داماد، نیٹ ورک کمزور ہے۔ کون؟ جی آپ کا داماد بول رہا ہوں۔ جی کون؟
نہیں سنائی دے رہا ہے، فون رکھ دیے، حالانکہ اچھی طرح سنائی دے رہا ہے، 10 لوگ سن رہے ہیں۔ جب کسی کا موبائل پر کال آتا ہے تو بازو کی آواز آتی کہ نہیں آتی؟ اتنی زور سے آواز آ رہی، پھر کال کیا، پھر جی کون بول رہے ہیں؟ جی آپ کا داماد بول رہا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ داماد بول رہا ہوں۔ دام بول رہے ہیں؟ دام کیا دام بول رہے ہیں؟ کس چیز کی دام بول رہے ہیں؟ نہیں میں داماد۔ اب وہ فون پھر کر، کیوں؟ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں، بات کروں گا سیدھے آ کر گھر میں کئی مہینے بیٹھ جائے گا، اس لیے سننے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی لیے کہتے ہیں عزت والا مہمان وہ ہے جو 3 دن میں رخصت ہو جائے، بے غیرت مہمان وہ ہے جو حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بے غیرت ہے وہ۔ ہمارے یہاں ایک فارمولا ہے، ایک نشانی بتاتے ہیں، جس وقت گھر میں گوشت بنائے جائے، مچھلی بنائی جائے، انڈے، تو وہ سمجھ جانا چاہیے مہمان کا اکرام ہو رہا ہے۔ جس وقت آپ کے دسترخوان پر آپ کے سامنے دال پانی آ جائے، اشارہ اس بات کی شرافت سے لکھ لو، کیوں؟ الدال يدل على قلة المال وكثرة العيال۔ الدال يدل على قلة المال وكثرة العيال۔ دال کا مطلب کیا؟ بھئی پیسہ کم ہو گیا، شرافت سے جاؤ تم، اب تم رہو گے پھر اسی دال کو پھیلا کر رکھیں گے ہم، یہی مطلب۔ تو جو ہی دسترخوان پر دال آئے فوراً کیا کرو؟ عزت بچا کر نکلنا شروع ہو جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دال، بھئی مجھے سب سے زیادہ پسند دال ہے، آپ مجھے پھال سے بڑھ کر دال دو گے میں انتہائی خوشی سے قبول کر لوں گا۔ اور آج کل دال پھال کی قیمت کے برابر ہے، پہلے سستی ہوا کرتی، جب سستی کہاں ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں، پاک مال، یہ پاک مال کھانے سے پاک زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے من اکل طیبا، ایک دوسرے سے کنیکشن، جو پاک مال کھائے، پاک مال کھانے والے کا رزلٹ کیا ہوگا؟ عمل علی سنتی، وہ سنت پر عمل پیرا ہوگا، سنت پر عمل کرے گا، شریعت پر عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا، اسلام پر عمل کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، وہ عمل علی سنتی۔ یہ رزلٹ ہے پاک مال کھانے کے رزلٹ۔ اور جو بندہ سنت پر عمل کرے گا وہ کیسا ہوگا؟ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، وہ لوگوں کو اپنی تکلیف سے، زبان کی تکلیف، ہاتھوں کی تکلیف، باتوں کی تکلیف، اخلاق کی تکلیف، حرکات کی تکلیف، ان تمام تکلیفوں سے بچائے گا۔ وہ تکلیف کسی کو نہیں دے گا۔ مجھ سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں تکلیف اٹھا لیتا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ خود تکلیف برداشت کر لے گا، دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا۔ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، اگر کوئی یہ 3 کام کر لیا، بعض لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے، ان میں سے سب سے، بلکہ حرام کیا، کفر ہے، وہ کون؟ والدین۔ آج کل تو ہم والدین کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں، ارے بھئی اللہ کے بعد، رسول کے بعد تیسرے نمبر پر والدین ہیں۔ من سب سے تیسرے نمبر پر وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
میری عبادت کرو، شریک کسی کو نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور بہت ساروں کے والدین اللہ کے پاس چلے گئے. اب جو چلے گئے اب کیا کریں؟ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ہم والدین کے بارے میں غور ہی نہیں کرتے. والدین کی بد دعا کفر پر موت لاتی ہے. جتنا بھی تم کام کر لو، بڑے سے بڑے بزرگ کا خلیفہ بن جاؤ، لیکن تم نے کس کی بد دعا کھائی ہے؟ والدین کی. سمجھو تمہاری موت کلمے پر نہیں آئے گی. بعض لوگ والدین کو توجہ نہیں دیتے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مسکال کا دین جانتے ہو؟ مسکال کا دین، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ جو مثقال ذرہ ہے وہ الگ ہے. یہاں پر مثقال میں بھی کچھ خیر ہوتے ہیں، کچھ شر ہوتے ہیں. وہ مثقال میں سب سے خیر کون؟ جب آپ دیکھتے ہیں بیوی کا فون آیا ہے، کسٹمر کا فون آیا ہے، ان کا فون آیا ہے، ان کا فون آیا ہے، والدہ کا بھی فون آیا ہے، والد کا بھی فون آیا ہے، ہم سب سے پہلے کسٹمر کو فون کرتے ہیں. جی آپ کا کال آیا تھا، کیا بات ہے؟ اجی وہ چاہیے، ہاں بھیج دوں گا. بھائی فوراً اسے فون کرو، اسے فون. وہ سوگ ہونے کے بعد پھر بیگم، کیا بات ہے بیگم؟ یہ چاہتا ہے وہ سب ہونے بعد. اس کے بعد ابا، وقت ملا تو، ورنہ شام کو جا کر آپ فون کرے تھے. آپ صبح؟ ہاں بیٹا فون کیا تھا. کیوں فون کیے تھے؟ میں تو شام کو آتا ہی تھا. کیا ضرورت فون کرنے کی؟ امی آپ بھی فون کرے تھے. میں کام میں رہتے میں نے بتایا آپ کو فون نہ کریں. یہ کون ہے؟ یہ حرام خور ہے. یہ حرام خور ہے. حکم کیا ہے مسکال کا؟ جو ہی مسکال دیکھو پہلے نمبر پر ماں. حضور نے فرمایا اگر میری والدہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا، نفل نماز، اور ماں مجھے بلاتی، محمد، نماز توڑ کے میں حضور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. امی بتائیے کیا بات ہے؟ نماز چھوڑ کر، نماز تو بعد میں قضا کر سکتے ہیں، دوہرا لے سکتے ہیں، فرض واجب نہیں، نفل. یہ آپ نے فرمایا. لیکن ہم مس کال دیکھتے بھی اسے کال ہی نہیں کرتے. پہلے امی کو کرو، بعد میں ابا کو کرو، بعد میں بیوی کو کرو، بعد میں کسٹمر کو. کسٹمر کہاں جائے گا؟ ان کی دعاؤں سے تم چل رہے ہو، تمہارے کسٹمر جڑے ہوئے ہیں، اور تم کسٹمر کو پہلے نمبر پر کرتے ہو، جس کی بنیاد پر کسٹمرز تمہارے ہاتھوں سے نکلتے جاتے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں، دین سیکھنا ہے. ہم لوگ دین یہ سمجھے نمازیں پڑھو خوب، نمازیں خوب پڑھو، ذکر خوب کرو، صدقہ خوب دو، دیندار. دین کس کے اندر کتنا دین ہے یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. یوم الدین، دین کا دن کسے کہتے ہیں؟ آخرت کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کے اندر کتنا دین ہے آخرت میں پتہ چلے گا. اللہ آخرت میں بتائیں گے. ایک بڑا مجمع آئے گا خوب نیکیاں لے کر، اللہ کی خدمت میں جس وقت حاضر ہوں گے، شکایت کرنے والی ایک جماعت کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ اجی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ. حضور نے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟
المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، حضور جس کے پاس مال و متاع نہ ہو اسے مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن ایک بڑا مجمع آئے گا، جو مجمع جس وقت آئے گا اس وقت میں اللہ جل جلالہ امن والہ کے پاس کچھ ایسے لوگ حاضر ہوں گے جو اس بندے کی شکایت لے کر آئیں گے۔ کہتے نہیں کہتے شکایت؟ وہ شکایت کیا کریں گے؟ یہ انسان جو آپ کے سامنے حاضر ہے اس نے مجھے مارا۔ وہ شکایت کرنے والے میں کون ہے؟ ماں بھی کھڑی ہے۔ جنت شکایت لے کر کھڑی ہے۔ الجنت تحت قدم امہاتکم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ذمہ دار آئے، حضرت جی یہ نوجوان جماعت میں آیا ہے لیکن ان کے والد ان سے ناراض ہیں۔ پوچھا حضرت جماعت میں بھیج دیں؟ فرمایا بھائی ان کو گھر بھیجیے، جب تک باپ کی اجازت نہ ملے اس وقت تک ان کو جماعت میں نہ لے جاؤ۔ یہ فرمایا باپ کی اجازت جب تک نہ ملی جماعت میں، یہ شریعت، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اور ہم جماعت میں لے جائیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کدھر سے آ رہا ہے، یہ کون؟ تفقد، آنے والوں کو پہلے جانچو، آنے والوں کو پہلے معلوم کرو، آنے والوں کے بارے میں پہلے تحقیق کرو، یہ کون ہے، کیسا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، کس حال میں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی تمہارے والدہ ہیں؟ جی۔ کیا حال ہے؟ نہیں بیمار چل رہے ہیں۔ کہا تم ماں کی خدمت میں رہو، ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ دعوت ہے۔ دعوت ہمارے یہاں اندھی تکلیف پر نہیں چلتی، دعوت شریعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دعوت شریعت کے تابع ہے۔ شریعت دعوت کے تابع نہیں، دعوت شریعت کے تابع ہے، دعوت قرآن کے تابع ہے، دعوت حدیث کے تابع ہے، دعوت سنت کے تابع ہے، دعوت علماء کے تابع ہے۔ اسے دعوت کو آزادی نہیں ہے۔ بعض بے وقوف کہتے ہیں بھائی دعوت الگ شریعت الگ، بھائی شریعت کو لا کو دعوت سے مت جوڑو۔ ہے پاگل، بے وقوف، دعوت ہی شریعت پر چلنے کے لیے ہے۔ دعوت کیوں ہے بھائی؟ شریعت پر چلنے کے لیے۔ شریعت کو اگر دعوت سے جدا کر دو وہ جہالت ہے، شریعت کو دعوت سے جدا کر دو وہ بدعت ہے، شریعت کو دعوت سے جدا کر دو وہ بددین ہے، شریعت کو دعوت سے جدا کر دو وہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اور ہم شریعت کو الگ دعوت کو الگ کر دیتے نہیں۔ شریعت دعوت کے مطابق، جیسے ایک بے وقوف کی جماعت نکلی، ٹرین میں فرض نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ سنو اچھی طرح میری بات، ٹرین میں فرض نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے بھائی؟ اور ٹرین میں قبلہ کا ہونا فرض نمازوں کے لیے فرض ہے، قبلے کا ہونا نفل نمازوں کے لیے نفل ہے۔ اب نفل پڑھ رہے ہیں ٹرین میں تو آپ کو صحیح قبلے کے مطابق پڑھنا ضروری نہیں، جس طرف سیٹ ہے اسی طرف بیٹھ کر نفل پڑھو، نفل اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے۔ ارے بھائی سن رہے نہیں؟ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہو بھائی؟ لیکن فرض کے لیے جب کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اب ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قبلے کے خلاف بیٹھ کر، کہاں؟ نیچے کی سیٹ میں، یہاں کی سیٹ میں، سامنے کی سیٹ میں، پیچھے کی سیٹ میں۔ ایک مولانا نے پوچھا بھائی اس میں سب معذور ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز؟ کہ نہیں شریعت اس میں
ٹرین میں سفر میں چلتا، کیا چلتا بھائی؟ کیسے سفر میں چلتا؟ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی جب سہولت ہے بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ نہیں وہ دعوت کا اصول الگ ہے، وہ تو نامعلوم نہیں۔ کہنے لگے بے وقوف انسان، میں صوبے کا ذمہ دار ہوں، مجھے تم کہہ رہے ہو دعوت کا اصول، مجھے معلوم نہیں، کیا دعوت کا اصول بتاؤ، کیا دعوت کا اصول؟ وہ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جب معلوم نہیں ہے، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو۔ تمہیں 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ارے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی، اسی طرح نماز پڑھنی ہوگی۔ جتنے لوگ تمہیں دیکھ کر غلطی کریں گے، پورا گناہ تمہارے سر پر۔ دعوت کیا ہے؟ گناہوں سے بچانے کی سب سے بڑی محنت ہے۔ چنانچہ کتنے ہزاروں کروڑوں لوگ اللہ کے بندے بن گئے دعوت کی برکت سے، ہزاروں کروڑوں لوگ ولایت کے درجے پر پہنچ گئے دعوت کی برکت سے، ہزاروں کروڑوں کی اولادیں علماء بن گئی، حفاظ بن گئی دعوت کی برکت سے، کروڑوں لوگ اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے والے بن گئے دعوت کی برکت سے، اربوں خربوں لوگ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے والے بن گئے دعوت کی برکت سے۔ تمہیں کیا پتا دعوت کے بارے میں؟ دعوت کیا ہے؟ دعوت عالم کی انقلابی محنت ہے۔ پورے عالم میں سب سے بڑا انقلاب وہ دعوت کی برکت سے اللہ نے عطا کیا، اور تم دعوت کو نہ سمجھے ہو، دعوت کو نہ جانتے ہو، دعوت کو نہ پہچانتے ہو، دعوت کا کوئی علم ہے، خامخواہ دعوت کا اصول الگ بھی، کیا جی اصول دعوت کا؟ کسے سمجھا رہے اصول؟ کسے سمجھا رہے ہو بھائی اصول؟ دعوت کا یہ اصول بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ اصول بھی نہیں، اور بے اصولی کو تم اصول بتاتے ہو۔ بے اصولی کو کیا بتا رہے ہیں جناب؟ اصول۔ واہ! ایک صاحب، میں ٹرین میں تھا، میرے ساتھی ہوا واقعہ، قرآن پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے والشمس وضحاها، میں بولیا بھائی والشمس وضحاها، وضحاها ایسا پڑھنا چاہیے۔ والشمس وضو، پہلے ہا ہے بعد میں کیا ہے؟ پہلے چھوٹی ہے بعد میں موٹی ہے نا؟ پہلے ہا پڑھنا بعد میں ہاں۔ میں بولے بھائی ایسا نہیں ہے بھائی، ہاں ایسا پڑھو۔ نہیں مولانا تم نہ معلوم نہیں۔ میں پوچھا ہوں کیا جی معلوم نہیں؟ کیا معلوم نہیں؟ فرمائیے کیا معلوم نہیں؟ آپ یہ بتائیے، مجھے کیا نہیں معلوم؟ نہیں، 3-4 خراطہ ہیں اس میں۔ کون بول رہے سو؟ عربی کون کہہ رہے ہیں؟ کتنے خراطے ہیں؟ 3-4 خراطے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہ شخص کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا؟ اسے کتنے لوگ گمراہ کیا ہوگا بتائیے آپ؟ اب بیچارے بول رہے ہیں، ارے بھائی مولانا کیا بول رہے ہیں؟ سنو بھائی، تم لوگ اچھی کر روٹی نیت کرو، انشاءاللہ صحیح دعوت سمجھ کر کام کریں گے، صحیح دعوت سمجھیں گے۔ اور دعوت سے بڑھ کر، یہ کوئی تبلیغی ہونے کی حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں، دعوت سے بڑھ کر ایمان کی، اعمال کی حفاظت کی محنت، کوئی محنت نہیں۔
اگر کوئی دعوت میں لگ کر اس کا عقیدہ محفوظ نہ ہو، اگر کوئی دعوت میں لگ کر اس کی شرافت محفوظ نہ ہو، اگر وہ دعوت میں لگ کر انبیاء کی عظمت محفوظ نہ ہو، کسی کی دعوت میں لگ کر صحابہ کی وقت محفوظ نہ ہو، دعوت میں لگ کر شریعت محفوظ نہ ہو، جمہوریت محفوظ نہ ہو، علماء کی تفسیر محفوظ نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہے؟ کوئی ہے بھائی؟ ہم دعوت میں لگ کر ہم نے اپنا یہ راستہ بنا لیا، نہیں، ہمارا کوئی راستہ نہیں، ہمارا وہی راستہ جو راستہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو۔ چنانچہ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا گیا حضرت اصول لکھ دیجئے، کہا ہمارا کوئی اصول نہیں، ہمارا اصول حیات الصحابہ، ہمارا اصول، بولو بھائی کون؟ چلیں گے انشاءاللہ۔ اور اس اصول کی محنت کیا ہے؟ اس اصول کی محنت کیا ہے؟ اس اصول کی محنت یہ ہے کہ دین، میں ہمیشہ افسوس سے کہتا ہوں، اتنے سالوں سے دعوت میں لگ کر آج تک ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، معاف کرنا ہے کہ نہیں ہے بولو؟ 1000 بار قرآن پاک کے فضائل سنتے ہیں، کوئی بول سکتا ہے الحمدللہ میں آ کر دعوت میں لگنے کے بعد حافظ بن گیا؟ حالانکہ بن سکتے ہیں۔ فاروق بھائی حافظ بن کر لڈو تقسیم کیے، بھئی کون سی مٹھائی؟ پوچھا، آج فاروق بھائی کا قرآن ختم ہوا۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، ارے بھائی تم سب بچپن کے حافظ ہو، میں 55 کا حافظ ہوں۔ قرآن سے تعلق، ہم بھی ہیں دعوت میں، وہ 10 سورے پناہ مانگ رہی، وہ 10 سورے ہیں نا، اللہ اکبر، یا اللہ ان لوگوں سے مجھے نجات کب ملے گی، ان لوگوں سے مجھے نجات کب ملے گی، پھرا پھرا کر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسے اللہ اکبر وہاں سے لے کر 25 سال سے الم ترا سے ناس، الم ترا سے ناس، الم ترا سے ناس، ستیہ ناس کر دی۔ آگے بڑھو بھائی، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ الم ترا سے ناس، الم ترا سے ناس، کسی نے کہا اس سے آگے نہ جاؤ، یہ جو اصول ہے، کیوں بھائی؟ کسی نے کہا اس سے آگے نہ جاؤ۔ الم ترا نئے ساتھیوں کو کہا گیا تھا، نئے ساتھی آئے کم از کم 10 صورتیں یاد دلایا کرو، اور تم سے یہ نہیں کہا گیا زندگی بھر 10 میں رہو۔ 10 سے 11 اصول کے خلاف بھائی، کیا اصول کے خلاف بھائی؟ کس نے بتایا تجھے اصول؟ بتا، تو کیا جانتا ہے اصول؟ تو کیا جانتا ہے اصول؟ اصول یہ ہے دعوت میں لگنے کے بعد شریعت کو سمجھو، اصول یہ ہے دعوت میں لگنے کے بعد سیرت کو سمجھو، اصول یہ ہے دعوت میں لگنے کے بعد سیرت کی طبیعت کو سمجھو، شریعت کی طبیعت کو سمجھو، اصول یہ ہے دعوت میں لگنے کے بعد اللہ کی ولایت کو سمجھو، اصول یہ ہے دعوت میں لگنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرو، لوگ کہیں انسان ہو تو ایسا، انسان ہو تو ایسا۔ کریں گے انشاءاللہ، اسی کے لیے محنت، اسی کے لیے تشکیل، اسی کے لیے فکریں، اسی کے لیے اجتماع۔ اجتماع کیوں ہے؟ اجتماع اس لیے نہیں ہے کہ ایک مجمع جمع کرو، اجتماع اس لیے کہ اس مجمع کو فکر مند بناؤ، اس مجمع کو شریعت کے تابعدار بناؤ، اس مجمع کو نیک بناؤ، اس مجمع کو پاک بناؤ، اس مجمع کو آخرت والا بناؤ۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جفاکشی، اس کے لیے سب کچھ،
اس سے میرے عزیز بھائیوں ہم لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ محنت میں سب لگے رہیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ سب لگے رہیں گے انشاءاللہ. لگنا لگانا ہمارا کام ہے، بچنا بچانا نہیں. بچنا بچانا نہیں. خود کیا کرتے ہیں تشکیل جو اپنے ہلو منڈی نیچے ڈال لیتی ہے. مولانا یوسف علی فرمایا کہ جو بچے گا وہ بچا ہوا رہ جائے گا. کیا مطلب؟ ہمیں بولتے نہیں صاحب یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی لیجئے، یہ نہیں بھائی برابر نہیں چھوڑ ڈالو. اسی طرح اللہ جو بچتا ہے اللہ بچا دیتا ہے. نہیں یہ نہ گش کا لائق، نہ 3 دن کا لائق، نہ چلے کا لائق، کسی کا لائق نہیں. نہ لائق کو چھوڑ دو، اللہ چھوڑ دے گا. لائق بنیں گے نہ لائق بنیں گے؟ ارے بولو بھائی. ہاں، استعمال ہونے سے لائق بنتے ہیں، نکلنے سے لائق بنتے ہیں، محنت سے لائق بنتے ہیں، فکروں سے لائق بنتے ہیں، قربانی سے لائق بنتے ہیں. اگر ان تمام چیزوں سے جی چرائیں گے نالائق بن جائیں گے. ہم لائق بننا ہمارے لیے نہیں، پوری نسل کو کہو انشاءاللہ لائق بنانے کے لیے ہم لائق بنیں گے. پوری نسل کو لائق بنانے کے لیے لائق بنیں گے، ہمارے لیے نہیں، پوری نسل. اور پوری نسل کھڑی ہوگی کب؟ جب ہم کھڑے ہوں گے. ہمارا کھڑنا ایسا ہے جیسے امام صاحب کا کھڑنا، اور ہماری نسلیں سب مقتدی ہیں. امام کھڑے ہوئے تو مقتدی سب کیا ہوتے ہیں؟ ارے بولو بھی کیا ہوتے ہیں؟ امام صاحب سجدے میں تو مقتدی کیا رہتے ہیں. اسی طرح ہمارا کھڑنا پوری نسل کے کھڑنا. اس لیے کہ آپ اپنے نسلوں کے امام ہو. آپ اپنے نسلوں کی کون ہو؟ امام. اذا قام الامام قوموا. امام کھڑا ہو گیا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ جو بندہ کھڑتا ہے نسلوں کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے. کھڑیں گے انشاءاللہ بھائی. اس کے لیے اللہ کا نام لے کر بتاؤ کون کون 4 مہینے لگائیں گے بسم اللہ بول کر کھڑے ہو کر. جن جن لوگوں کا اب تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں، نام لکھاتے 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 تھک گئے. اب وہ لوگ نیت کریں کون کون انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. کھڑے ہو کر بتاؤ. ماشاءاللہ. کھڑے ہو کر جلدی جلدی اور کھڑے ہوں اور کھڑے ہوں. ماشاءاللہ.